تاکہ جہاز کے پرندے کو جہاز کی بیرونی سطح زیر آب کے خطرات سے محفوظ بنا کر مسافروں کے لیے محفوظ سفر کی سہولت فراہم کی جا سکے اور جہاز کے ڈوبنے کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ یہ مرکزی خیال بھی جہاز کے چیف انجینئر تھامس اینڈریوز نے پیش کیا تھا، جسے بعد میں بے حد سراہا گیا تھا۔ جہاز کی تعمیر کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی بیلفاسٹ نے ایک صنعتی شہر کا روپ دھار لیا اور جلد ہی پورا شہر جہاز کے حل یعنی جہاز کے جسم کا بیرونی حصہ میں ہتھوڑوں کی مدد سے ٹھوکے جانے والے ریوٹس اور میٹل شیٹس کی کٹنگ کی شور زدہ آوازوں سے گونجنے لگا۔ ملک کے مختلف شہروں سے لوگ روزگار کی تلاش میں بیلفاسٹ شہر میں آنے لگے۔ ہوٹلوں ریستورانوں میں عوام کا رش بڑھنے لگا اور دیگر کاروباری سرگرمیوں میں بھی بے حد اضافہ ہونے لگا۔ ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ کمپنی نے اپنے شپ یارڈ میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے انتہائی سخت اصول وضع کر رکھے تھے، جو کہ تقریباً غیر انسانی تھے۔ ورکرز کو کام کے دوران کوئی سہولت دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ ورکرز سے شپ یارڈ میں کام کے دوران غیر انسانی برتاؤ کیا جاتا تھا۔ انہیں صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک یعنی روزانہ 12 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا اور اتوار کی چھٹی بھی نہیں دی جاتی تھی۔ البتہ دوران کام کھانے کے اوقات میں کھانا باقاعدگی سے فراہم کیا جاتا تھا۔ ورکرز کو باتھ رومز کے استعمال میں بھی شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دن بھر میں صرف 2 مرتبہ انتہائی محدود وقت کے لیے باتھ روم میں جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ باتھ رومز کی تعداد بھی صرف 7 ہونے کے سبب ورکرز کی لمبی قطاریں لگتی تھیں۔ باتھ روم جانے کے لیے ایک محدود وقت کا ٹوکن فراہم کیا جاتا تھا۔ جو ورکرز باتھ روم سے لیٹ کام پر واپس آتے تھے ان کی ہفتہ وار تنخواہوں میں سے کٹوتی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شپ یارڈ میں کام کرنے کے دوران ورکرز کو کسی بھی قسم کی سیفٹی آلات فراہم نہیں کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ورکرز اکثر زخمی ہوتے رہتے تھے اور انہیں اس زخمی حالت میں بعد میں علاج کے لیے بیلفاسٹ شہر کے قریبی شفا خانوں اور ہسپتالوں میں لے کے جایا جاتا تھا۔ البتہ کمپنی کی طرف سے ایسے حادثات کی صورت میں مفت طبی سہولت بھی فراہم کی جاتی تھی۔ ٹائٹینک جہاز کی تعمیر کے دوران ان حادثات میں کل ملا کر 8 ورکرز ہلاک اور 246 ورکرز شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان حادثات میں ہلاک ہونے والے ورکرز کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سیموئل جوزف اسکاٹ کیچوائے، جان کیلی کیچوائے، ولیم بلی کلارک ڈلر، جیمز ٹوبن شپرائٹ، جیمز باب مرفی ریوٹ کاؤنٹر اور 3 نامعلوم افراد شامل تھے۔ ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ ورکرز کالونی 1910 میں بیلفاسٹ شہر کے مضافاتی علاقے میں، جو کہ ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ کے قریب ہی واقع تھا، وہاں پر ورکرز کے لیے ایک رہائشی کالونی بھی آباد کی گئی تھی جو آج بھی قائم ہے۔ اس کالونی میں ایک کمرے پر مشتمل مکانات تعمیر کیے گئے تھے جن کا مقصد ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو رہائشی سہولیات فراہم کرنا ہوتا تھا۔ ان میں ورکرز، سپروائزر، آفیسرز اور انجینئرز کے لیے الگ الگ رہائش گاہیں تعمیر کی گئی تھیں۔ یہ رہائش گاہیں ایک چھوٹے سے خاندان کے لیے بھی نہایت ہی کم جگہ فراہم کرتی تھی۔ اس کے علاوہ شپ یارڈ کے اندر ہی ان جہازوں کے ڈیزائن اور ڈرافٹنگ کو تیار کرنے کے لیے ایک ڈرافٹنگ ہال بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ جوزف بروس اس میں اور لارڈ ولیم پیٹی روزانہ اس ڈرافٹنگ ہال میں آتے تھے اور دونوں ان جہازوں کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیتے تھے۔ مالکان کی طرف سے ان جہازوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان جہازوں کی تزئین و آرائش پر بھی بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جانے لگا تھا، تاکہ ان جہازوں کو امریکہ اور برطانیہ کے درمیان چلنے والی بین الاقوامی مسافر بردار بحری سروس میں سب سے ممتاز مقام حاصل ہو سکے۔ اس دوران جہاز کے شپنگ انجینئرز کی ایک ٹیم نے بیلفاسٹ کے ٹاؤن ہال کا معائنہ بھی کیا، جو 1906 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ٹاؤن ہال کی بے پناہ خوبصورتی اور خاص طور پر اس کے مرکزی زینے اور سیڑھیوں کے آرائشی ڈیزائنوں نے انجینئرز کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کے علاوہ مرکزی ڈائننگ ہال اور اس کی دیواروں اور لکڑی کے کام میں کیے گئے شیشے کے نقش و نگار کے کام کو بھی بے حد پسند کیا گیا تھا اور اس عمارت کے ان ڈیزائنوں کو جہاز کا حصہ بنانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ شمالی آئی لینڈ کی مزید کئی اور عمارات کا بھی معائنہ کیا گیا تاکہ جہاز کے اندرونی تزئین و آرائش میں مزید اچھے آئیڈیاز مل سکیں۔
جہاز کے بنیادی ڈھانچے کی تکمیل۔ ٹائٹینک جہاز کی کل لمبائی 883 فٹ، چوڑائی 92 فٹ اور جہاز کی کل اونچائی 175 فٹ تھی۔ اس جہاز کے کل مسافروں کے کیبنز کی تعداد 840 تھی اور جہاز کی حد رفتار 23 ناٹیکل مائل فی گھنٹہ تھی۔